Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine, and we pray that may Allah shower His countless blessings on all of us and keep us safe from all sufferings and give us chance to go back to our work, our college, because it is a wonderful place for students and teachers also. As you know that government has started a 2 years program of associate degree program in which those students who choose subjects of arts, it will be called as associate degree program of arts, and the other one is associate degree program of science. Some subjects you have to read as a compulsory subjects, which are English, math or stat or computers, and some others you have to choose from 3 other groups, which are called natural science, social science, and arts and humanities. Welcome you all in education class. آپ میں سے بہت سارے بچوں کے لیے یہ مضمون بالکل نیا ہوگا، لیکن لفظ ایجوکیشن شاید آپ کے لیے نیا نہ ہو. یہ لفظ یقیناً آپ نے بہت جگہ سنا ہوا ہے. کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کا اس مضمون کا انتخاب جو ہے وہ ایک بہتر فیصلہ ثابت ہو آپ کے لیے. لیکن ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پڑھنے پڑھانے یا سیکھنے کا جو عمل ہے وہ 2 سائیڈڈ ہے. استاد اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، استاد اور طالب علم دونوں کی شمولیت ضروری ہے. چنانچہ کچھ کام میری طرف سے اور کچھ کوشش جو ہے وہ آپ کی طرف سے بھی ہوگی، تبھی ہم کسی مؤثر نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. ایجوکیشن یعنی تعلیم کے آغاز پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی تعلیم کا آغاز بھی نظر آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے. فرشتے چونکہ ان ناموں سے واقف نہیں تھے اس لیے وہ نام بتا پائے. حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ علم دیا گیا تھا چنانچہ انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اس واقعے سے ایک بات تو تعلیم کے حوالے سے یہ واضح ہو گئی کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس کائنات میں برتری کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف تعلیم ہے. یعنی اگر ہم غور کریں تو آدم کو سجدہ کس بنیاد پر کیا گیا تھا؟ آدم کو سجدہ علم کی بنا پر کیا گیا تھا، تعلیم کی بنا پر کیا گیا تھا. یعنی وہ جانتے تھے، اور جو نہیں جانتے تھے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے آغاز سے ہی یہ بات طے ہو گئی کہ دنیا میں وہی قوم، وہی افراد، وہی ملک ہمیشہ آگے ہوں گے جو تعلیم کے میدان میں آگے ہوں گے. اور تعلیم کے عمل کی اہمیت تو اس بات سے ہی واضح ہو گئی کہ اس کائنات میں سب سے پہلا معلم خود اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود پہلا استاد ہیں، سکھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ پیغمبروں کے ذریعے آگے چلا گیا. تو وہ جو ایک کنسیپٹ معاشرے میں ہے استاد کی حیثیت و مقام کے حوالے سے، وہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے استاد ہیں. تو گویا استاد ہونا باعث فخر ہے. علم کے آغاز کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی واٹ از ایجوکیشن، تو جو لٹرل میننگ ہمارے پاس ایجوکیشن کا ہم کتابوں میں جائزہ لیتے ہیں تو جو ہمیں ملتا ہے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اٹ از اوریجنیٹڈ فرام اے لیٹن ورڈ ایجوکیٹم. or some other experts relate the word education with the Latin word educer or educare. And the meaning of these 2 words are to bring up or to bring out. یعنی پرورش پانا، نشو نما کرنا، ابھارنا، نکھارنا، سنوارنا. یعنی دوسرے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا لفظ جو ہے وہ ایک لاطینی زبان کے لفظ یا تو ایجوکیٹم سے ماخوذ ہے، یا پھر ایجوسر یا ایجوکیئر ٹرم اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کا معنی ہے ابھارنا یا نکھارنا یا سامنے لے کر آنا. ٹو برنگ اپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان باقی تمام تر جانداروں کے مقابلے میں یہ جو پرورش پانے کا عمل ہے انسان میں سب سے زیادہ لمبا ہے. اب اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو جتنے بھی جاندار ہیں، پرندے ہیں، پانی میں مچھلیاں ہیں، یا جنگل کے جانور، یا جتنی بھی جاندار اشیاء ہیں، وہ سب کے سب اپنی جو ایکچولی پراپر لائف میں اپنے کام کو کرنے کے لیے انہیں بہت کم وقت عرصہ یا عرصہ درکار ہوتا ہے.
یعنی وہ بہت جلدی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ وہ واحد جاندار ہے جسے ٹو برنگ اپ کا جو پروسیس ہے بڑا لمبا چلتا ہے، اور بڑا لمبا ٹائم پیریڈ انسان سیکھتا ہے ہاؤ ٹو لیو ان سوسائٹی، ہاؤ ٹو ورک، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود ادرس، ہاؤ ٹو میک ریلیشنز. وہ دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا پروسیس آف چینج. یہ تبدیلی کا عمل ہے، ہر وقت بدل رہا ہے، کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. اور ایک لمبا ٹائم اب دیکھیں بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ایک بڑا پاکستان میں جیسے 14-16 سال یا 16 سال آپ کو لگتے ہیں جب آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نارملی باقی جاندار جو ہے وہ اتنا لمبا ٹائم نہیں لیتے. تو یہ جو برنگنگ اپ یا برنگ آؤٹ والا پروسیس ہے، یہ جو ہے وہ انسانوں میں کافی لمبا ہوتا ہے. اینڈ اٹ واز لٹرل میننگ آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے، یہ لغوی مفہوم ہے، یعنی لغت میں ڈکشنری میں جو آپ کو لفظی مطلب اس کا ملتا ہے وہ اس کا یہ مطلب ہے. اچھا، اب اس کا ٹیکنیکل میننگ بھی ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ جی ایجوکیشن کا ایک ٹیکنیکل مطلب بھی ہے تو ہم اس کی تعریف اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایجوکیشن از اے پروسیس آف چینج اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا انڈیویجول. دس کنٹینیوس پروسیس ایمز ایٹ ٹرانسمیٹنگ انفارمیشن، اسکل اینڈ کلچرل ہیریٹیج فرام ون جنریشن ٹو اندر. یعنی ہم ایک نسل سے دوسری نسل تک معلومات کو اور مہارتوں کو اور اپنے جو ورثہ ہے اس کو اگلی نسل تک جو منتقل کرنے کا عمل ہے، اور یہ ایک مرحلہ وار اور مسلسل عمل ہے، ہم اسے ایجوکیشن کا نام دے سکتے ہیں. اور یہ بات درست ہے اس لیے کہ آغاز میں جب لوگ ابھی تعداد میں کم تھے تو بچوں تک معلومات کی منتقلی کا یہ کام والدین کے ذریعے ہوتا تھا. یعنی سینہ بسینہ بچوں کو وہ تمام تر باتیں، رسم و رواج، روایتیں، عادتیں، طور طریقے جو ہے وہ والدین سکھایا کرتے تھے. پھر جیسے جیسے آبادی زیادہ ہوتی چلی گئی تو معلومات یا ورثے کی منتقلی کا یہ عمل باقاعدہ تعلیمی اداروں کے ذمہ لگا دیا گیا اور اسے ایجوکیشن پروسیس کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، تو ٹیکنیکلی کسی بھی ایک انفرادی یعنی ایک انڈیویجول، ایک فرد کی کو سکھانے کا یا اس میں تبدیلی کا ایک ایسا عمل جس کے نتیجے میں آپ ایک جنریشن یا ایک نسل سے دوسری نسل تک معلومات کو منتقل کرتے ہیں تاکہ فرد کچھ بہتر پرفارم کر سکے، نہ صرف انفرادی طور پر اپنے لیے بلکہ اجتماعی طور پر معاشرے کے لیے بھی اپنی حصے کی ذمہ داری کو بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں. تو ہم اسے ایجوکیشن پروسیس کہتے ہیں. اٹ از اے ٹیکنیکل میننگ آف ایجوکیشن. In different time periods, people think differently about education. So we discuss about some definitions here. سب سے پہلے جی سقراط کی تعریف. سقراط کے خیال میں ایجوکیشن refers to discover the universal principles of truth, beauty and goodness which govern human conduct. یعنی آسان زبان میں یا آسان پیرائے میں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ سقراط کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اندر یہ اچھائی موجود ہوتی ہے، اور تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو سچائی تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتا ہے. ایک اور تعریف پلیٹو یعنی افلاطون کی ہے. ایجوکیشن از دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف دا مائنڈ اینڈ باڈی آف مین سو دیٹ ہی اور شی ایگرلی پرسوز دا آئیڈیلز پرفیکشن آف سٹیزنشپ. افلاطون چونکہ ایک معاشرتی مفکر ہیں، اس لیے آپ ان کی تعریف کسی بھی کتاب میں دیکھیں گے تو اس میں معاشرے کا حوالہ، جیسے بھی میں نے کہا کہ سٹیزنشپ، یعنی ان کے خیال میں کہ تعلیم ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ فرد کے ذہن اور اس کے جسم کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایک اچھا معاشرتی انسان بن سکے یا معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہو. اسی حوالے سے ایک اور تعریف روسو کی ہے. روسو کہتا ہے کہ جی ایجوکیشن از دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈس انڈیویجولی ان دا نیچرل انوائرمنٹ. روسو کو چونکہ نیچرلزم کا بانی کہا جاتا ہے، از اے فاؤنڈر آف نیچرلزم، اس لیے اس کی تعریف میں نیچرل انوائرمنٹ کا حوالہ آپ کو نظر آیا. اس کا خیال یہ ہے کہ جی ایجوکیشن از اے پروسیس جو کہ انسان کی اس طرح سے تربیت کرتا ہے، اسے اس طرح سے ابھارتا ہے کہ وہ فطری ماحول میں اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لے کے آ سکتا ہو. پھر وہ تعریف جسے ایجوکیشن کی سب سے زیادہ مستند یا جدید تعریف تصور کیا جاتا ہے وہ جان ڈیوی کی ہے. ایجوکیشن از دا ری آرگنائزیشن of experience which adds to the meaning of experience and which increases to direct the course of subsequent experiences.
اس تعریف کو سب سے زیادہ جامع تعریف تصور کیا جاتا ہے، یعنی جان ڈیوی کا یہ خیال ہے کہ انسان کی زندگی میں تجربہ سب سے اہم ہے، اور تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو تجربے کی اس عمل کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بناتا چلا جاتا ہے، اور آخر ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان ان تجربات کے ذریعے زندگی میں کچھ نیا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سائنس پڑھنے والے بچے بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہاں تجربے سے کیا مراد ہے۔ تجربہ کوئی بھی کیا جانے والا کام، ٹھیک ہے، سائنس میں تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک اسپیسیفک ماحول میں جو آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، خاص طرح کے آلات یا اکوپمنٹ کا استعمال کرتے ہو، دیٹ از کالڈ ایکسپیریمنٹ۔ لیکن ہم سوشل سائنسز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو کہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ کر رہے ہیں، دیٹ از کالڈ تجربہ، دیٹ از ایکسپیریمنٹ، دیٹ از ایکسپیرئنس۔ تو جان ڈیوی کا یہ خیال ہے کہ یہ تجربات ہی ہیں جو کہ انسان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ زندگی میں کسی بھی کام کو پہلی دفعہ کرتا ہے اور پھر بار بار اسے دہرا کے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کام میں ماہر ہو جائے، اور پھر اس میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلیاں کر سکے، کچھ کریشن کر سکے، کچھ نیا پن لے کر آ سکے، کچھ کریٹیویٹی کا تاثر جو ہے اس میں شامل کر سکتا ہوں۔ بینگ اے مسلم، ہماری تعلیم کی تعریف اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم مسلم فلاسفرز کو اس میں شامل نہیں کریں گے۔ تو 2 ڈیفینیشنز ہم شامل کرتے ہیں مسلم فلاسفرز کی بھی، ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلی تعریف ہے جی ہمارے پاس غزالی کی، ایجوکیشن از اے ایکٹیویٹی آف enabling an individual to recognize God and discriminate between good and evil۔ یعنی امام غزالی کا یہ خیال ہے کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو کہ کسی بھی فرد کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے کہ خدا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ذات و صفات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز پیدا کر سکے اپنے اندر۔ ایک ڈیفینیشن مزید ہم اقبال کی اس میں شامل کرتے ہیں کہ ایجوکیشن از ایکٹیویٹی آف ریکاگنائزنگ گاڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ سیلف۔ ہم جو کہتے ہیں جی وہ جو ایک تصور خودی جو کہ اقبال نے پیش کیا، تو اقبال کی تعریف اسی چیز کو پہ بیس کرتی ہے کہ جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے مختلف بنایا ہے، اس میں کچھ خوبیاں یا صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ کیا ہے، وہ کیا کام ہے جو کہ وہ اس خاص طور پہ اس فرد کے ذمہ ہے یا وہ کر سکتا ہے جو کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے جی انڈرسٹینڈنگ سیلف، جسے آپ تصور خودی یا فلسفہ خودی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ایجوکیشن کے جو لٹرل اینڈ ٹیکنیکل میننگ پہ ایک نظر ڈالی اور مختلف فلاسفرز کی ڈیفینیشنز کو بھی دیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کنسیپٹ آف ایجوکیشن، ایلیمنٹس اور اس کی ٹائپس پر ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں کیا کیا ہیں۔ ہوپ فل ہوں کہ آپ اس کو دھیان سے سنیں گے، چیز سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔